جی نے یہ کہا تھا کہ میری ملاقات ضروری ہے فیملی کی ملاقات ہر صورت ہونے چاہیے، اور ساتھ یہ کہا کہ جب تک میری ملاقات نہیں کراتے میں وہاں اڈیالہ میں بیٹھی رہوں گی۔ آج تینوں بہنیں اور قاسم صاحب وہ آئے تھے، وہ اڈیالہ کے باہر انتظار کرتے رہے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ دو ملاقاتیں تھیں آج، وکلاء کی الگ، جس میں سے 5 وکلاء کی ملاقات ہوئی تھی، میں، علی ظفر، مبشر امان، ظہیر اور علی عمران، لیکن فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی بھی صورت ان کو اندر آنے نہیں دیا، ایون اڈیالہ کے گیٹ تک نہیں آنے دیا گیا۔ ایونچولی 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور اس کے حراست میں لینے کے وقت جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان میں حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو بھی حراست میں لیا گیا، اس میں ہمارے پارلیمنٹیرین مبشر امان صاحب جو وکیل بھی ہے ان کو بھی حراست میں لیا گیا، شبکت امان صاحب ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہمارے پارلیمنٹیرین جو دوسرے طرف انتظار کر رہے تھے عمر صاحب کی سربراہی میں، جس میں ہمارے سارے پارلیمنٹیرین اس وقت موجود ہیں، یہ بھی وہاں موجود تھے، اس میں بھی پتھر کو مارا گیا، اور میاں اظہر صاحب جو 82 ایئرز کے اولڈ ہے اس کو چوٹ لگی ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک ایکسپٹ کر لیا تھا ہائی کورٹ کا آرڈر کہ ہم اڈیالہ کے باہر بات نہیں کریں گے، یہی ریزن ہے کہ آج ملاقات کے بعد ہم نے خان صاحب کی کوئی بھی انسٹرکشن، ہدایات اور بات اڈیالہ جیل کے باہر نہیں کی، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم نے یہ چیف جسٹس سے ملاقات میں بھی یہ بات کروائی تھی، اور چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ فار گاڈ سے اپنے ہائی کورٹوں کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرواؤ، ہمیں آئسولیٹ نہ کرے، ہمیں اسپیس دے دے، یہ پولیٹیکل اسپیس کوئی اور لے گا۔ بھائی کی بہن سے ملاقات، بہن کی بائی سے ملاقات جیل کے رولز کے اندر ہے، یہ صرف خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ جی سلمان صاحب۔ جی شکریہ۔ دیکھیں، آج جو وکلاء کی ملاقات تھی اس کے لیے 6 نام SOPs کے مطابق میں نے دے دیے تھے۔ ان 6 ناموں میں ایک نام تھا ظہیر عباس صاحب کا، اس کے علاوہ 5 نام اس کے علاوہ تھے، دیگر تھے۔ مجھے اڈیالہ جیل سے کوئی 1.5-2 میل دور روک لیا گیا، پولیس میرے گرد کھڑی ہو گئی، میں نے پیدل چلنے کی کوشش کی، مجھے پیدل نہیں چلنے دیا گیا۔ بطور کوآرڈینیٹر میرا نام ظاہر ہے اس لسٹ میں تھا، خان صاحب سے ملاقات ضروری تھی۔ اس کے علاوہ دیگر نام تھے، 2 صدور تھے، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور ڈسٹرکٹ بار کے، ان کے نام موجود تھے۔ نیاز اللہ نیازی جو خان صاحب کے مقرر کردہ سپوکس پرسن ہیں ان کا نام تھا۔ ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا، مجھے ایک طرح سے تحویل میں رکھا گیا، میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا، میرے ارد گرد پولیس کا پیرا تھا، بندوقیں تانے پولیس والے کھڑے رہے، اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا۔ لیکن کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا۔ گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے، آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا، لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین، بطور کوآرڈینیٹر۔ لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا، اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے، کس کو نہیں ملنے دینا، یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہے، جیل مینول کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے، انہیں ایک قسم کی تنہائی میں دھکیل دیا جائے، جہاں وہ ایک ہی بیانیہ سنیں، ایک ہی بات سنیں، وہ بات نہ سنیں جو ان کو سننی چاہیے۔ ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے۔ مجھے ٹی وی پہ پچھلے کئی دنوں سے ہاک کہا جا رہا ہے، جو منظور نظر اینکر ہے، میں سن رہا ہوں اور حیرانی سے سن رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان راجہ ملک میں مفاہمت کے خلاف ہے، سلمان راجہ ایک ہاک ہے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے PTI، اس کو اور اس ملک کے جو انتظام کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا، ان کو ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلیں۔ ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہ عوام کی جو آواز ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، اس کو مانا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے، ہمیں کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے۔
اگر میرا یہ کہنا مجھے حق ثابت کرتا ہے، اگر یہ میرا کہنا مجھے ایک ناپسندیدہ شخص بناتا ہے، تو 100 بار میں ناپسندیدہ بنوں گا۔ میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں، میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں، میں شرافت کی بات کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کے ملک نہیں چلا سکتے لوگوں کو اغوا کر کے۔ احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے، اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا۔ مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے نالاں ہوں تو آپ اس کے پورے خاندان کو اغوا کر لیں۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اگر میرا یہ کہنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آخری دم تک یہ کہوں گا۔ اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ، میں کھڑا ہوں اپنی جگہ۔ آپ نے جو حملہ کیا، جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے، میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے۔ میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، پارٹی کو دور کیا ہے۔ اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے، یہ میرے خلاف الزام ہے، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں، میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں۔ میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ، وہ آگے بڑھنے کی بات کریں۔ ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، ملک میں استحکام ہونا چاہیے، ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے، ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے، ہم نے ملک میں صحت دینی ہے اپنے بچوں کو۔ یہ ہیں وہ نصب العین جن کے لیے ہم سیاست میں ہیں، میں سیاست میں ہوں۔ ہم نے اس ملک میں شرافت کو بحال کرنا ہے سب سے بڑھ کر۔ کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے، وہ بلوچستان ہو، وہ پنجاب ہو، وہ کہیں بھی ہو۔ یہ سب ناگوار گزرتا ہے۔ اس سب کی وجہ سے مجھے حق کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے جن کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میری آواز پہنچے گی خان تک۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ناممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں۔ ان کی آواز گونجے گی، حقیقت ان تک پہنچے گی۔ ہم آئین قانون شرافت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے، کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے۔ اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا۔ بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو ملیں گے، آپ نہیں اس میں سے 1 کو اٹھا کے بھیج سکتے اور باقیوں کو کہیں سر جھکا کے چلو تم ہماری خوشنودی میں ہو اس لیے تم بھی سب چلے جاؤ۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ ہم نے رضامندی کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اصول کے لیے کھڑے ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصول کی سیاست کریں گے۔ اٹھا لو مجھے، بند کر دو میری آواز، لیکن جب تک میں ہوں میں اصول کی بات کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔ علامہ صاحب، عمر صاحب، جی آپ یہاں پہ بس ٹھیک ہے بھائی، میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت شام کے تقریباً 8:24 پہ ہم لوگ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہمارے جتنے یہ رفقۂ کار ہیں ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، بشمول یہاں پہ پارلیمنٹیرینز۔ کئی بار ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی ساتھیوں کی لسٹ دی، وکلاء حضرات کو دی، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو، اور اس لسٹ کے عین مطابق ہم لوگ جگہ پہ اڈیالہ جیل پہ پہنچے اور ہماری ملاقات نہیں ہونے دی۔ جنید خان صاحب ہیں، ہمارے صدر ہیں کے پی خیبر پختونخوا کے، شبلی فراز صاحب ہیں، میں خود ہوں، ہمارے علامہ صاحب ہیں، عاطف خان صاحب ہیں، باقی ہمارے حضرات، صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہم لوگ جا کے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ ستم ظریفی پاکستان کے عزیز خواتین و حضرات وہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کیا، تقریباً 16 کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشنیں اکٹھی کی، جس میں سے 3 میری تھی، شبلی فراز صاحب کی ابھی اور مزید لگی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات یقینی بنائی جائے۔ آرگیو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، اور ایک کتکن بھی لگا دی کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اڈیالہ جیل کے سامنے جو وہ پریس کے
کا ایریا ہے وہاں پہ بات چیت نہیں کریں گے، دور کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان، ان کے ساتھ ان کی ملاقات جس طرح میرے رفقائکاروں نے بات کی آپ سے 20 مارچ سے نہیں ہوئی. ان کے بیٹوں سے پچھلے 3 مہینے میں بات نہیں ہوئی. جیل مینیول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. وہاں پہ آئین اور قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے. اور آج یہ کہتے ہیں جی منرل پاکستان کی انویسٹمنٹ کانفرنس. سب سے پہلی چیز لوگ ایک ملک میں دیکھتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون ہے یا نہیں ہے. اور آئین اور قانون جس ملک میں خواتین و حضرات نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص اس ملک میں ایک ڈھیلا بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھ چکے ہیں ہم لوگ یہ چیزیں. خدا را ہوش کے ناخن لے. کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلوچستان کا حال دیکھیں. وہاں پہ دیکھیں سردار اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ، ان کی بی این پی پارٹی کے ساتھ، ان کے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا. فائرنگ ہوئی ان پہ. کاٹلنگ پہ دیکھیں، وہاں پہ کل ایک منسٹر آف اسٹیٹ جو مسلم لیگ نون کے کثیر وہ پڑھتا ہوتا ہے، وہ اس کو تو ایکسپرٹیز صرف تنظیم سازی کی ہے، باقی تو اس کو اور کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ اپنی تنظیم سازی کے بارے میں بات کرے. وہ آ کے ہمیں بتا رہے اس کو پتہ نہیں ہے کاٹلنگ اس نے دنیا میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا. یہ ہمارے سلیم الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے حلقے کے، یہ جنید خان صاحب ہیں، ان کے حلقے کے 9 لاشیں 9 وہاں پہ میتیں انہوں نے وہاں پہ سپرد خاک کی ہیں. ایک ایک شخص کا انہوں نے بایو ڈیٹا دیا ہے. انٹیلیجنس فیلئر تھا، کلیئر اینڈ سمپل. اس سے آگے ہم لوگ جاتے ہیں. ہم پارلیمنٹیرینز لوگ یہ کہتے ہیں جی ریاست کی ڈیفینیشن کئی بار میں کر چکا ہوں. ریاست کی ڈیفینیشن آرٹیکل 7 اٹھا کے دیکھیں آئین اور پاکستان کے آئین کا. مجلس شورا وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومتیں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. پولیس، کسٹم، کوسٹ گارڈ، فائر بریگیڈ، مسلح فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہیں. ریاست کے ممبران یا ہیں تو یہ ممبران پارلیمنٹ ہیں. ہم ریاست کا حصہ ہیں، نہ کہ اور کوئی. واضح ہے. نہ آپ آئین مانیں گے، نہ قانون مانیں گے. جج صاحبان سے میں استدعا کر چکا ہوں کہ یا اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرائیں یا سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے اور باقی عدلیہ کے وہ ایز اے پروٹیسٹ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور کہیں جی ہم سے آئین اور قانون اور اپنے ڈیسیجن ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صاف ستھری بات ہے. ڈیمانڈ ہم لوگ کرتے ہیں، بار ہم نے کی ہے. ابھی اس وقت آپ کے جناب والا چودھری سجاد صاحب، آپ کے نیوز، آپ کے ساتھیوں میڈیا چینل کے آپ کے ساتھی، آپ کے ڈار صاحب جیو کے رپورٹر، ان کے اوپر پنجاب پولیس نے تشدد کیا اڈیالہ جیل کے سامنے. یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں ساتھی. یہاں پہ آپ کے پاس شرازی صاحب ادھر تھے، ٹکا خان صاحب، ان سارے وہاں پہ اسی بیٹ کو کور کرتے ہیں. ان سے پوچھ لیں میڈیا کے ساتھ آج کیا تشدد کیا گیا. فون ان کے لیے گئے. ہمارے 82 سالہ ایکس گورنر میاں اظہر صاحب، ممبر قومی اسمبلی، اور حماد اظہر صاحب کے والد صاحب، پولیس سامنے سے آتی ہے. ہم لوگ وہاں پہ پرامن طریقے پہ، وہاں پہ ہم لوگ ختیجہ شاہ صاحبہ ادھر کھڑی ہیں، ہم سب کے ساتھ ادھر کھڑے تھے آرام سے. خواتین تھی، بچے آ رہے تھے، ادھر ہم لوگ پرامن طریقے سے کھڑے تھے. نہیں، پنجاب پولیس کو تو یہ چیز گوارا کرتی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پرامن طریقے سے چھوڑے. پتھراؤ آ کے کیا، لاٹھی چارج کر دی، لوگوں ڈسپرس ادھر سے کیا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ آئے ہیں پھر کہنے کے لیے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. کون سی انویسٹمنٹ؟ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تینوں ہمشیرہ گان، اس وقت صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اس وقت جناب شفقت عوان صاحب، طیبہ راجہ صاحبہ، ان ساروں کو زیر حراست رکھا ہوا ہے، اور سیمابیہ طاہر صاحبہ کو ہم لوگ اور قاسم
قاسم صاحب کو ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور ان لوگوں کو، ان نہایت معصوم لوگوں کو، انوسنٹ لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ہم لوگ پارلیمنٹ میں بھی بات اٹھائیں گے، ہم لوگ ہر جگہ پہ پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ بھی آخری بات کر کے میں بات ختم کروں کہ اس وقت پیپلز پارٹی اٹھ کے، کل انہوں نے کہا ہے جی کہ کل سپیچز پہ لگ گئے تھے، کیونکہ جس وقت وہ لاڑکانہ گئے تو تپش لگی نا لوگوں کی، سندھ کی عوام کی۔ ہم لوگ 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا پانی آصف علی زرداری نے بیچ دیا، اس نے سائن کر کے بیچ دی ہے۔ وہاں پہ آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں کی مطلب بیانات سنیں، وہ انہوں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے سندھ کا پانی بیچ دیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ابھی وہ مگرمچھ کے آنسور ہو رہے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، او بھائی تم لوگوں نے تو سودا کر دیا سندھ کی عوام کا، اب پیچھے کیا رہا؟ وہ پانی دریائے سندھ کا اٹھا کے تم نے چولستان کی طرف کر دی ہے، ابھی مگرمچھ کے آنسو کرو، بےایمانی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے سندھ کی عوام سے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ میں نے یہی بات کرنی تھی، اور ڈیمانڈ آخری ہماری یہی ہے۔ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوں گے، ہر جگہ پہ یہ بات اٹھائیں گے۔ پارلیمنٹ کے اندر مؤثر آواز ہم نے جو پہلے بھی اٹھائی ہے وہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آگے لائے عمل بھی جو ہے ہمارے پارٹی سربراہان وہ ہمیں دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ کافی ہوگی نہیں آپ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی معاشرے بغیر قانون کے نہیں چل سکتے، اور رول آف لا کے بغیر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا، لوگوں کو حقوق نہیں مل سکتے، آئین کی سپریمیسی کے بغیر فیڈریشن کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان تقریباً اس کے چولہے ہلی ہوئی ہیں، ٹوٹ رہا ہے پاکستان۔ ہم بلوچستان گئے ہیں، وہاں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے، آئین کی سپریمیسی نہ ہونے کی وجہ سے، اور الیکشن لوٹنے کی وجہ سے، خریدنے کی وجہ سے، فارم 47 کی حکومت بنانے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کمپلیٹلی پاکستان پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے۔ وہ وہاں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، کیوں؟ رول آف لا نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جب سے رجیم چینج کا وہ ایپیسوڈ شروع ہوا اور آئین اور قانون کو پاؤ تلے روندا گیا، آج تک روند رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ عوام کو توڑ لیں گے، عوام کو مایوس کر لیں گے، یا خان صاحب ٹوٹ جائیں گے۔ ان چھوٹے حقیر اور پس لوگوں کی وجہ سے، ان کے انتہائی غلیظ ہتھکنڈوں کی وجہ سے، غیر قانونی ہتھکنڈوں کی وجہ سے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ ہارنے والا نہیں ہے۔ اس کے اعصاب مضبوط ہیں، وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جیل کے اندر۔ لہذا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں حقیر لوگ کہ ہم ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم جیت جائیں گے۔ کیا کبھی دنیا میں رول آف لا کے بغیر ظلم کر کے کوئی جیت سکا ہے؟ ظلم ہمیشہ بزدل لوگ کرتے ہیں، لالچی لوگ کرتے ہیں، گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، عوام سے سچ نہیں بولتے، عوام ان کو پہچان چکے ہوئے ہیں۔ 2024 کے 8 فروری کو عوام نے جو ان کے منہ پہ مارا مکہ اور ان کو شکست دی، ان کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ آج لوگ اس سے زیادہ ان سے بدظن اور متنفر ہیں، اور عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، پاکستان توڑ سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ رول آف لا کی جو بات کرتا ہے، آئین کی جو بات کرتا ہے، وہ پاکستان بچانے کی بات کرتا ہے، پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کی بات کرتا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے پاکستان کو آگے لے جاؤ گے؟ یہ تباہی بربادی کا سفر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آج جو کچھ ہوا، یہ قانون کو پاؤتلے روندا گیا، عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤتلے روندا گیا۔ اگرچہ میرا تو یقین ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، باور رکھتا ہوں کہ موجودہ عدلیہ بھی ایک مقبوضہ کشمیر کی طرح ہے، جس کے فیصلوں پر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ججز بھی دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں یا دوسرے ججز کے فیصلے ہوں، اب عدلیہ کی وقت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ریاست کے 3 عام ستون ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مقننہ ہے، ایک مجریہ، ایک عدلیہ ہے۔ تینوں ستون ڈھہ چکے ہیں ریاست کے، بالکل کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں مقننہ کی حیثیت کوئی رہ گئی ہے؟ جب کسٹوڈین ہے اسپیکر اس کا پارلیمنٹ کا، تو وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے رات کو اور اغوا کیا گیا، آج تک پتہ چلا کون لوگ تھے وہ۔ پارلیمنٹ انسیف، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے ایسے کی جاتی ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، لالچ دیا گیا، مارا گیا، ان کے گھروں میں گھسا گیا، انہیں ہراس کیا گیا، اس کے بعد کہتے ہیں جی آئینی ترمیم ہو گئی ہے۔
جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ اگر اس کو ایک جملے میں بیان کیجئے، پاکستان سے دشمنی ہے، پاکستان کے عوام سے دشمنی ہے، اور گویا انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام سے۔ انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا، اب پھر انہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بازی ہمارا کیا کہتا ہے؟ سیکھنا نہیں چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ اس وقت اس صورتحال کو سمجھیں، ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے کہ ہمیں اٹھنا چاہیے، پاکستان کو بچانا چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پر مرہم بھی رکھنا چاہیے، ان کی ناراضگی ختم کرنی چاہیے۔ سندھ کے مظلوموں کا ان کے پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہاں کی سو کالڈ فارم 47 کی حکومت جو عوام کی دشمنی میں سب سے آگے نکل چکی ہے وہاں پر سندھ کے اندر، یہ سارے مل کر عوام کو تباہ برباد کر کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح سے کے پی کے اندر جو کچھ ہوا کارٹلنگ میں، جناب عمر یوسف کہہ رہے تھے اور ایسا بھی کہہ رہے تھے، کارٹلنگ میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے بے گناہ کا، قرآن کہتا ہے۔ تو اگر وہاں پر 9 بندے مارے گئے تو 9 بار سارے انسان قتل ہوئے ہیں، کسی نے جواب دیا ہے؟ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں؟ کوئی بولا ہے؟ اتنے لوگ مار دیے آپ نے، ڈرون میں مارے ہیں، ملٹری آپریشن میں مارے ہیں، کس نے مارے ہیں؟ کیوں مارا ہے ان کو، ان بچوں اور عورتوں کو؟ مجھے تو یوں لگتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر پاکستان کے دشمنوں کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو ہلا کے رکھ دینے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی رپورٹس دے رہے ہیں اور فیلئر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں؟ اس لیے اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کا باقی رہنا اور آگے بڑھنا سوائے رول آف لا اور آئین اور قانون کی سپریمیسی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کا سسٹم پر اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، حکمرانوں پر اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، اور اس وقت پاکستان تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا۔ اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی بچا سکتا ہے، پاکستان کے عوام جس پر اعتماد کرتے ہیں ان کو انگیج کر سکتا ہے، ناراض لوگوں کو راضی کر سکتا ہے، صرف عمران خان ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توڑیں گے، یعنی پاکستان توڑنا چاہتے ہو، عمران خان نہیں ٹوٹے گا، اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، ایک دن ضرور آئے گا، یہ ظلم کی سیاحت ختم ہوگی اور یہ منحوس چہرے عیاں ہوں گے اور عوام کے سامنے رسوا ہوں گے، اور پاکستان کے جوان، پاکستان کے بچے، عورتیں، مائیں، بہنیں، مظلوم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ جی، عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں، میں نے ابھی پڑھا ہے، اور ہم لوگ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی۔ میں مختصر بولوں گا کیونکہ میرے ساتھیوں نے کافی تفصیلاً گفتگو کر دی ہے۔ آج بدقسمتی سے میں تو اڈیالہ جا نہیں سکا کیونکہ مجھے 6 گھنٹے 11 بجے سے شام 5:30 بجے تک 5:30 بجے تک جے آئی ٹی کے سامنے رکھا گیا، تو اس لیے میں تو وہاں پہ جا نہیں سکا اڈیالہ۔ لیکن جو میں نے سنا، جو میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں سے، تو مجھے بہت شدید افسوس ہے کہ ایک ایسے موقع پر جس میں کہ کتنے عرصے کے بعد عدالتی احکامات کے تحت اگر ملنے گئے تھے، اسی ارینجمنٹ کے تحت، قانون کے تحت، عدالتی حکم کے تحت، ہمیں اس دن جمعرات کو نہیں ملنے دیا گیا، آج ان کو نہیں ملنے دیا گیا، جو وکلاء اور فیملی، سب سے پہلے فیملی ہے۔ علیمہ خان، ان کو اریسٹ کیا، ان کی بہنوں کو اریسٹ کیا، یہ انتہائی شرمناک ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ جو کانفرنس منعقد کر رہے ہیں اور لوگوں کو باہر کے بیرونی دنیا میں سرمایہ کاری کے لیے آپ نے بلایا ہوا ہے، تو کچھ تو کامن سینس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی آج کے دن تو کم از کم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کی جائے جس سے کہ ہمارے ملک کا نام بدنام ہو۔ جو انویسٹر جو آئے ہوئے ہیں، کون اس ماحول میں، جس طرح کہا گیا، ہم پھر کہیں گے، ایسے ماحول میں کوئی $1 نہیں لگائے گا، $1 نہیں لگائے گا۔ ایسے حالات کریٹ کر دیے گئے ہیں جس میں کہ ہر صوبے میں ایک بدامنی، دہشت گردی، ایک سیاسی عدم استحکام، پورا ملک، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، اس ملک کو ہم کس کھڈے میں گرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ان کا حق نہیں دیں، اور جو لائے جاتے ہیں وہ پھر عوام کا نہیں سوچتے، صرف انہی کا سوچتے ہیں جو انہیں لائے ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا عوام سے۔ اس لیے جو میجورٹی ادھر جو ایک جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کام یہی ہے کہ وہ صرف ایک ایجنڈے کو پورا کرے اور پاکستان کو جتنا بھی وہ معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ
انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جمہوری طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ یہ صورتحال مزید نہیں چل سکتی۔ یہ ہمارا ملک ہے، 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ کوئی چھوٹی سی کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے جس کو کہ بنا دیا گیا ہے بنانا ریپبلک۔ 25 کروڑ عوام معمولی بات نہیں ہے، ایک ایٹامک پاور، اس میں ہم اپنے لوگوں کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں کوئی جیسے اس ملک کے ہم دشمن ہو۔ صرف ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ آئین کی بات کرتا ہے، وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کے جو نوجوان نسل ہے اس کے روشن مستقبل کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کو اکٹھا کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور جس طرح کہا گیا بالکل درست ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو موجودہ حالات میں جس میں کہ پاکستان کے جسے کہتے ہیں بقی ادھیڑے جا رہے ہیں، اس میں ایک ہی شخص ہے جو کہ عمران خان ہے، جو کہ ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے، واحد پارٹی ہے جو کہ سارے صوبے میں اس کی نمائندگی ہے اور بھرپور نمائندگی ہے۔ اس کو جو ہے تو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے سیاسی پورے ایک پروسیس سے، اور ایک جو چند وہ کرائے کے لوگ جو ملتے ہیں وہ ان کو آپ نے بٹھا دیا ہے، جنہوں نے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ پچھلے جو 30 سال حکمران یہی لوگ رہے ہیں جو کہ آج ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات کہ میں نے ایک کنٹمپٹ کی پٹیشن بھی کی ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیں عدالتوں میں اگر آپ کو اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ عدالت کو ایگزیکٹو کے نیچے ماتحت کر دیا گیا ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے، اور جہاں پہ یہ ہو تو وہ آزاد، پھر اب 3 ستون نہیں ہے، اب 2 ستون ہے، اور دوسرا ستون بھی بڑا جعلی ہے، وہ جو ہے نا اس کی وہ ایک اس میں ریت زیادہ ہے، اس میں سیمنٹ کم ہے، اس میں ریت زیادہ ہے، اور وہ ہے پارلیمنٹ۔ اس کو بھی ڈیفینگ کر دیا گیا ہے، اس کے دانت نکال دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ملک نہیں چل سکتا۔ ہمارے بیرونی مسائل، ہمارے اندرونی غلفشار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ذرا مل کے بیٹھے اور اس پہ بات کریں کہ ہم نے کس طرح سے اس ملک میں جو پستگی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے روکا جائے، اور کم از کم ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا جائے جہاں پہ کہ قانون کی عزت ہو، ججوں کے فیصلے مانے جائیں۔ یعنی آپ بتائیں مجھے کہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں کہ ججز کے فیصلوں کو لوگ جوتوں کی نوک پہ لکھتے ہیں؟ ایسے ماحول میں کون اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے ساتھ ہوتا ہے، کل آپ کے ساتھ ہوگا، کل ان کے ساتھ ہوگا۔ عدالت ہے، میڈیا ہے، اس کو بھی بالکل ختم کر دیا گیا ہے، وہ اب بات کر نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر ایسے دوران میں 21ویں صدی میں کون کدھر اس ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا؟ انویسٹ نہیں کرے گا تو پھر یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہماری اکانومی اسی طرح نیچے نیچے اور قرضوں پہ چلتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تینوں بہنیں اس وقت میں ایک ماضی کے اندر قید ہے، اور آپ ساری قیادت یہاں پر بیٹھ کے مذمت کے رہے ہیں۔ بہت مجھے یہ تھا کہ آپ وہاں ہوتے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے مشکل حالات میں آپ لوگوں کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ عالیہ حمزہ نے ملاقات کیوں کی، بیسر گور نے ملاقات کیوں کی، علی ظفر نے ملاقات کیوں کی؟ ابھی تک عمران خان کی رہائی کے لے کر دھرنے ہو رہے ہیں، تو ان کی بہنیں کیوں جیل جا رہی، کیوں جو اس طرح کی صعوبت ہے برداشت کر دی؟ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ ابھی ان کو بٹایا گیا، جس وقت وہاں سے ہم آ رہے تھے اور راستے بند تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کو کہاں لے کے گئے، تو ILF کے وکلاء وہاں ان کے ساتھ جانے لگے اور ہم نے پریس کانفرنس کے لیے یہاں آئے، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ وہاں ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو اس مشہور اس وجہ سے، اور بالکل ضرور ان کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، اور جو بھی ان کا ہوگا وہ ہم اس کے ساتھ ہے، اس کا پورا اعتماد ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، دیکھو یہ انٹرنل معاملات ہیں ہمارے، ہم نے کوئی آپس میں یہ نہیں کیا کہ آپ کیوں گئے، دوسرے کیوں گئے، بٹ ایک فارمیلٹی ہم نے ضرور رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک اس میٹنگ کا تعلق ہے تو 2 قسم کی میٹنگز ہوتی ہے، فیملی کی الگ ہوتی ہے، لیڈرز کی الگ ہے، وکلاء کی الگ ہے۔ اب لیڈرز کی ملاقات نہیں ہوئی، فیملیز کی ملاقات ہوتی رہی ہے، پر انٹرمیٹنٹلی یہ سٹاف ابھی آیا، یہ 4 میٹنگز ہے جو نہیں ہو سکی۔ آج بشرا بی بی کی فیملی ان سے ملاقات ہو گئی ہے، بٹ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ خان صاحب کے لیے اسپیسیفک آرڈر ہے کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ملاقات ہونا چاہیے۔ اب پرسوں پولیٹیکل لیڈرشپ کی وہ ہے ملاقات ہے،
وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا دیکھتے کہ کہیں، کیونکہ آج تک جتنے بھی ہو گئے 4 مہینوں سے تو کوئی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی، تو اس از سیریس میٹر. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ملے. لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں یہ دس از ریئلی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اگر آپ کوآرڈینیٹر کے تھرو دیتے تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ ملیں جو خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں، رادر دین کہ وہ لوگ ملیں جن کے خان صاحب نے نام پرپوز نہ کیا ہو. سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو ملانے کی سازش ہو رہی ہے، سازش کی جاتی ہے، تو جو ملتے ہیں کیا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کہ خان صاحب کی بہنوں نے غیرت کی، وہ ساری جانا چاہتی تھی، نہیں جانے دیا تو کوئی بھی نہیں تھی، تو کیا پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ دیکھیے میں نے یہی کہا ہے اور مجھے اس پہ افسوس ہے کہ پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا. جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں. اگر میں سڑک پہ کھڑا ہوں، مجھے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کو چھوڑ کے 4 لوگ اندر چلے جائیں، یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. میں بالکل اس بارے میں واضح ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہمارا ایک نظم ہے، ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ہم نے کہا کہ یہ لوگ ملیں گے. وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا؟ جو لوگ ان کی خواہش کے تحت جا کے ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ تھوڑے سے وضاحت سے دورہ کر دوں. دیکھو ہم نے لسٹیں دیتے رہے ہیں ہمیشہ سے، اور لسٹ ہم دینا شروع کر چکے تھے دسمبر 2023 سے. اس سے بعد میں جب لسٹ چینج ہو گئی کیونکہ خان صاحب کی تھوڑی سی رک گئی، تو صرف اور صرف الیکشن کے دوران فروری میں ہم نے ہائی کورٹ کے ایک سپریٹ آرڈر کے مطابق سے ملنا شروع کیا، اور اس کے بعد جون میں جب اور آرڈر آیا تو ہمیں کہا گیا کہ خان صاحب کے ایس او پی کے مطابق آپ جائیں. آج کے بعد ہم اس کو چینج کریں گے تو ہے. ایز وی اسپیک ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی جائے کسی کو روکے، تو یہ فیصلہ نہیں تھا کہ کچھ 3 کو جانے دے 2 کو روکے تو ہم بھی بائیکاٹ کریں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. فیملی کا بھی آج کا پہلا دن تھا کہ جی اگر ایک بہن کو روکیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے. اگر ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک 6 کے 6 نہ جانے دیں گے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور انفورس کریں گے، انشاءاللہ فلی انفورس کریں گے، یہی 100% انفورس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. چیزوں کا تعلق بنیادی اخلاقیات اور ساتھیوں کے تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ اگر ساتھی سڑک پر کھڑا ہو تو اس کے لیے دیکھو ایک منٹ سوال یہ ہے کہ آپ کی اور بیرسٹر علی ظفر کے پاس کون سی گدرسنگی ہے کہ ملک کے آئینی عہدوں پر موجود اپوزیشن لیڈر سینیٹ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، سی ایم کے پی کے، اپوزیشن لیڈر پنجاب، وہ سڑک پر رہتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو بریک نہیں لگتی؟ اچھا ایک منٹ ایسی باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں. 10 دسمبر 2023 جیل انتظامیہ نے مجھے بلایا، اور یہ وہ دن ہے جب میں چیئرمین بن گیا تھا 2 تاریخ کو، اور مجھے کہا کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ کی گاڑی اندر بھی آئے گی اور آپ آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ایز اے چیئرمین دیں گے. میں نے کبھی بھی کسی چیز کو ابیوز نہیں کیا. میں نے کبھی بھی اپنی گاڑی جیل کے اندر میں نہیں لے کے گیا ہوں، بلکہ جیل کے گیٹ پہ بھی میں نہیں رکتا. میں ہمیشہ دوسری طرف اپنی گاڑی پار کرتا ہوں. جب وکیلوں کو کہا گیا کہ 1 کلومیٹر دور رہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی گاڑی جا سکتی ہے. یہ میرے پاس وہ چیئرمین ہونے کے ناطے انہوں نے مجھے بتایا تھا. 10 دسمبر 2023 کی بات ہے، اور یہ منڈے یا ٹیوزڈے کا دن تھا. یہ ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہے. میں کبھی بھی ان کے یہ فیور میں نے نہیں لیا. میں نے کہا وکلا جا رہے ہیں تو میں جاؤں گا. اور میں نے آپ کو کہا کہ اگست سے لے کے اکتوبر تک خان صاحب اٹک میں تھے. اکتوبر سے آ کر کے آج تک خان صاحب وہاں ہیں. جو اس کے بعد اور یہ جو لسٹ جہاں سے شروع ہوئی، میں آج تک کسی بھی لسٹ میں میرا نام ہونے کے ناطے میں نے میٹنگ نہیں کی. تھینک یو سو